معزز ناظرین کرام، کتاب نخبۃ الصحیحین جو کہ 100 احادیث پر مشتمل کتاب ہے، یہ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کیونکہ مارکیٹ میں اس کا ترجمہ موجود نہیں ہے۔ 20 احادیث کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ حدیث نمبر 21 سے آغاز کرتے ہیں۔ جی بیٹا جی۔ حدیث نمبر 21۔ اللہ کی توحید و بشریت انبیاء کا اقرار جنت کا موجب ہے۔ عن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس شخص نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں، وَكَلِمَتُهُ، اور اس کا کلام ہے، أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَم، جسے اللہ نے مریم تک پہنچا دیا تھا، وَكَلِمَتُهُ، اور اس کا کلمہ ہے، أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، جسے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام تک پہنچا دیا تھا، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اس کی طرف سے روح ہے، وَالْجَنَّةَ حَقٌّ، اور جنت حق ہے، وَالنَّارُ حَقٌّ، اور دوزخ حق ہے، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ أَيَّهَا شَاءَ، وہ جو بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 22۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انہ قال، قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسبی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِّنَ السَّبِيِّ تَبْتَغِي، تو ان قیدیوں میں سے ایک عورت بچے کو تلاش کر رہی تھی، اِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبِيِّ أَخَذَتْ، جب اس عورت نے قیدیوں میں سے ایک بچے کو ڈھونڈ لیا، فَأَخَذَتْهُ، تو اسے پکڑ لیا، فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا فَأَرْضَعَتْ، تو اسے اپنے پیٹ سے چمٹا لیا اور اسے دودھ پلانے لگی، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، أَتَرَوْنَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ، کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں ڈال سکتی ہے؟ قُلْنَا لَا وَاللَّهِ، ہم نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَىٰ أَلَّا تَطْرَحَهُ، جب تک یہ اس پر قادر ہے یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ارحم بعبادہ من هذه بولدها، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہو سکتی ہے۔ حدیث نمبر 23۔ دعا کی قبولیت کا سہانا وقت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ينزل ربنا تبارک وتعالی كل لیلۃ الى السماء الدنیا، ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا 1/3 حصہ رہ جاتا ہے، حين يبقى ثلث الليل الآخر، جب رات کا 1/3 حصہ رہ جاتا ہے، فيقول من يدعوني فأستجيب له، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے مانگے، مجھ سے دعا کرے، فأستجيب له، اور میں اس کی دعا قبول کروں، ومن يسألني فأعطيه، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں، ومن يستغفرني فأغفر له، اور کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے اور میں اسے بخش دوں، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر، غرض یہ کہ صبح روشن ہونے تک وہ بار بار ایسا ہی فرماتا رہتا ہے۔